الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، لے کر خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، لے کر خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنو رمضان آ رہا ہے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے، بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا خاص قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کی فضیلتوں کے کیا کہنے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی رمضان المبارک کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اس رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، دوسرے رمضان کی تیاری میں جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کو سجایا جاتا ہے، یعنی 11 مہینے تک مسلسل رمضان کے احترام میں جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ حالانکہ جنت تو ایک ایسی جگہ ہے کہ وہ سوری سواری ہیں، بنی بنائی ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تزئین کا اہتمام فرمانا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی رمضان کا کتنا زیادہ اہتمام ہے اور کتنا زیادہ احترام ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں، نیکیوں کا کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں آسان ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ جنت والے اعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور یہ وہی مہینہ ہے رمضان کی آمد پر، اسی مہینے کی آمد پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی برے اعمال کی طرف سے لوگوں کی رغبت کم کر دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے تک کے لیے رک جاتے ہیں، اور بھی بہت سے گنہگاروں کا حال یہی ہوتا ہے۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جو انسان کو گناہوں کے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، نیکیوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں نیکی کا کام بندوں کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، گناہوں کے کاموں میں ذرا رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے آدمی اگر جنت کو حاصل کرنا چاہیں تو بہت بہت آسان۔ اور یہ وہی مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں نیکیوں کے بھاؤ بھی بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں کا بدلہ بھی بڑھ جاتا ہے، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، کہ ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس مہینے کی فضیلت ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اور اس مہینے کی فضیلت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام قرآن مجید کو اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ یہ بھی اس مہینے کا بہت بڑا اعزاز اور اکرام ہے، اور اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کلام، جس کی حفاظت کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے ہیں، اور قیامت تک جو کلام باقی رہنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اتارنے کے لیے اسی مہینے کو انتخاب فرمایا۔ اور کلام اللہ وہ کتاب ہے کہ جس طرح اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، جس کا دیکھنا، جس کا چھونا، جس سے محبت کرنا، جس کو یاد کرنا، جس کے احکامات پر عمل کرنا، ثواب ہی ثواب۔ ایسی مقدس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کو پا لینا، جس کو وصول کر لینا 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، جس کا حساب 83 سال بیٹھتا ہے۔ اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں رکھا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ تو لیلۃ القدر بھی رمضان کے مہینے میں ہے، اور جو خود بڑی فضیلتوں کی حامل ہے۔ اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عشرے کا الگ الگ نام دے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن یہ رحمت کے 10 دن ہیں، دوسرے 10 دن وہ مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن یہ آگ سے نجات کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مہینے کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائے، اور اس مہینے کی قدردانی کرنے والا بنائے۔ مختصراً اس مبارک مہینے کے برکات و فضائل
بیان کرنے کے بعد ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، اس مہینے کی جب اتنے فضائل ہیں تو اس کی ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم اس مہینے کی برکات سے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں پختہ ارادہ کرنا ہے اس مبارک مہینے میں ہم گناہ و رلایانی اعمال سے بچتے ہوئے نیک اعمال کے ذریعے اس مبارک مہینے میں اپنی آخرت کے بینک بیلنس کو خوب بڑھائیں گے۔ تو پختہ ارادے کرنے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور نیکیاں خوب ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے۔ اس کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہی ہے کہ رمضان المبارک کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور گھریلو ضروریات کے سامان کی خریداری بھی رمضان سے پہلے مکمل کر لیں۔ کوشش کی جائے وہی کام باقی رہیں جو ابھی نہیں ہو سکتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے اور ہم کہیں بازاروں میں مصروف نہ ہوں۔ اس مہینے کو وصول کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، نظام الاوقات بنائیں۔ کہ فلاں وقت میں تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں قضا نمازیں پڑھنی ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، سونا ہے، افطاری کی تیاری کرنی ہے، اتنے بجے رات کو سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے۔ پورے دن کا ہم شیڈیول نظام الاوقات بنائیں۔ یہ ہمارے اکابر کا اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، ایک نظام الاوقات بنائیں۔ اب ہمیں اس مہینے میں کیا اعمال کرنے ہیں، اس مہینے کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو اس مہینے کا سب سے اہم عمل جو اور دنوں میں فرض نہیں ہے اور دنوں میں مستحب ہے، سنت ہے، نفل ہے، لیکن فرض صرف اسی مہینے میں ہے، اور وہ اہم عمل ہے روزہ، جو ہر عقل مند، بالغ، تندرست مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے ہوئے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ روزہ رکھنا یہ فرض ہے، بلا شرعی عذر کہ ہم روزہ نہ چھوڑیں، چاہے گرمی کے رمضان ہو، چاہے سردی کے رمضان ہو، چاہے ہم حالات میں ہوں، کیونکہ ہم سردی گرمی کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے وعدے ہیں، اور روزہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنے سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ہمارے روزے رکھنے سے، ہمارے سجدے کرنے سے، ہمارے تراویح پڑھنے سے اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کل یوم ہوا فی شان، اس کی تو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ایک شان ہے۔ فائدہ ہمارا ہی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی بھی فائدے ہیں، روحانی بھی فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تاکہ تمہیں جنت نصیب ہو جائے، تاکہ تمہیں اللہ کی رضامندی مل جائے۔ تو ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے جو اس مہینے کی خاص عبادت ہے
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے، وہ ہے تراویح کی نماز۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رات کے وقت رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق مل جانا اور کچھ قیام، رکوع اور سجدوں کی توفیق مل جانا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہم بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے، تمام مستحبات کو ادا کرتے ہوئے تراویح کا اہتمام کریں۔ اور ابھی سے ارادے کریں، پختہ عزم کریں کہ ہم نمازوں کا اہتمام فرمائیں گے اس مہینے میں خاص، صرف فرض نماز کا نہیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم اشراق کی بھی پابندی کریں گے، چاشت کی بھی پابندی کریں گے، مغرب کے بعد اوابین کی بھی پابندی کریں گے، اور سحری کے وقت جب ہم سحری کھانے رات کو اٹھتے ہیں تو رات کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو کچھ دیر پہلے اٹھ لے ہوئے، وہ وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم نماز تہجد پڑھیں۔ عام دنوں میں ہمارے لیے رات کو اٹھنا آسان نہیں ہو رہا ہے، تو ہم رمضان میں تو نماز تہجد کا اہتمام کریں، جس کے ادا کرنے پر بڑے وعدے ہیں۔ آدمی گناہ سے محفوظ رہتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کی پابندی کرنے والا، تہجد ادا کرنے والا بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، ساتھ ساتھ ان رمضان کے مہینوں میں ان نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور ہماری پچھلی قضا نمازیں رہ چکی ہیں تو یاد کر کے، ترتیب بنا کر، علماء کرام سے پوچھ کر اس کی بھی پابندی کرنی ہے۔ رمضان میں اور خصوصاً اس رمضان میں تو فرصت ہی فرصت ہے، تو ایک ایک لمحے کو اس طرح وصول کریں کہ روزوں کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، اور تیسرے نمبر پر نمازوں کا اہتمام ہو، اور چوتھے نمبر پر ہیں قرآن کی خاص تلاوت ہو۔ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب قرآن پڑھتے تھے، حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے۔ کیا وہ منظر ہوتا ہوگا؟ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو سناتے ہوں گے۔ تو ہمارے دن اور رات کے حصوں میں کچھ ٹائم ہم قرآن کے لیے بھی طے کریں، قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر قرآن ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اس مہینے میں ہم قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن کی آخری 10 صورتیں صحیح کریں۔ یہ رمضان المبارک کو وصول کرنے کے طریقے۔ اور ایک چیز جو رمضان میں ہمیں کرنی ہے، صدقے کا اہتمام۔ چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے نفلی صدقہ ہو، چاہے للہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ بزرگان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق فرمایا کہ شہر المواسات، یہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ لوگوں کے کام آنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ہم لوگوں پر خرچ کریں، اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں،
محتاجوں پر، تنگ دستوں پر خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں تیز سخت آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک تو روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور صدقہ اور خیرات کرنا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو پلٹ دیتی ہے۔ خصوصاً سحری کے وقت 10-15 منٹ اللہ کے سامنے ہم رونے دھونے میں لگائے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا خلاصہ ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کے، رحمتوں کے، برکتوں کے فیصلے کروائے۔ خصوصاً اس زمانے میں جو بلا اور وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہمارے اس ملک سے اور پورے عالم اسلام سے اور پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالی اس بلا کو ختم فرمائے۔ اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرنی ہیں، دعاؤں کے لیے بھی خاص ہم وقت نکالیں۔ بڑا قیمتی مہینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ غفلتوں کے ساتھ اور دنوں کی طرح اس مہینے کے دن بھی گزر جائے، اور مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی گزر جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو: لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 چیزیں ایک ہی کلمے میں اس طرح اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ہو جائے گا، اللہ سے استغفار بھی ہو جائے گا، اور جنت کا سوال بھی ہو جائے گا، اور جہنم سے پناہ چاہنا بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اس کلمے کو یاد کر کے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو روزوں کا اہتمام کیا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تلاوت خوب کی جائے، صدقہ اور خیرات کا اور افطار کروانے کے انتظامات کیے جائیں، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کی کثرت کی جائے۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ ان تمام کے لیے نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ فلاں وقت میں فلاں کام، قرآن کی تلاوت دن بھر میں اتنا گھنٹہ، اتنا منٹ، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں فلاں فلاں وقت میں، درود شریف بھی پڑھا جائے روزانہ کم سے کم۔ ایک مومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت حق ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود ابراہیمی پڑھے تو نور علی نور جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور مختصر درود پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس کے لیے وقت فارغ کریں۔ اللہ ہمت دے، توفیق دے، روزانہ سونے سے پہلے صلاۃ التسبیح کا اہتمام فرمائے، جس کے بڑے فضائل ہیں۔ صلاۃ الحاجہ پڑھیں، کچھ نوافل پڑھیں، سونے سے پہلے بھی۔ تہجد میں تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، تہجد کا اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ نوافل کی تعداد مقرر کر لیں۔ اور 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تو کرنے کے کام تھے، لیکن 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک تو گناہ سے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
چاہے وہ حقوق اللہ کی لائن سے ہو یا حقوق العباد کی لائن سے ہو۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس طرح اس مہینے میں نیکیوں کے بڑے فضائل ہیں، اس طرح اس مہینے میں گناہ کرنا یہ بہت بڑی وعید کا مستحق ہونا ہے۔ اللہ بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروائے، یعنی وہ کام نہ کرے جو اس کی مغفرت کروا سکتے تھے۔ نہ روزوں کا اہتمام کیا، نہ تراویح کا اہتمام، نہ قرآن کی تلاوت، نہ صدقہ اور خیرات، نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ ذکر، بس عام دنوں کی طرح غفلت کے ساتھ اس مہینے کو بھی گزار دیا، تو فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور یہ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جبرائیل امین، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اس پر آمین کہیں۔ بڑی تفصیلی روایت ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یعنی نیک کام نہ کرے اور غفلت کے ساتھ گزار دے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو فرمایا کہ وہ بد دعا کریں اور میرا نبی اس پر آمین کہے۔ اس کے ہلاک ہونے میں کیا تردد۔ اللہ ان بدقسمتوں اور محروموں میں ہمارا شمار نہ فرمائے۔ تو گناہ سے بچنا ہے، اور دوسری چیز جس چیز سے بچنا ہے وہ لایانی، فضولیات۔ لایانی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا، بس ایسے ہی غفلت کے ساتھ وقت گزار دینا۔ جیسے کہ آج کل موبائل پر، یوٹیوب پر طرح طرح کی قسم کی ویڈیو دیکھ کر، گیم کھیل کر لایانی بھی جب اس کو کیا جاتا ہے اور اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کی تعلیمات میں ہے کامیاب ہے وہ مومن والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں، جو لغوی بات اور لایانی بات سے بچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ آدمی فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ بغیر کام کے رمضان المبارک کی راتوں میں صرف ایسے ہی جاگنا اور موبائل پر اور لایانی چیزوں پر اپنے آپ کو مبتلا کرنا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے، لایانی سے بچنے کے لیے غلط صحبتوں سے بچا جائے، غلط ساتھیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچا جائے، اپنے گھر کا ماحول نیکی کا بنایا جائے۔ یہ رمضان المبارک کو وصول کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جہنم ونعوذ بك من فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ رات کے اندھیرے میں، دین کے اجالے میں، جان کر انجان کر چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما دیجئے۔
میرے مولا ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے، ہمارے تمام اعزاء اقارب کو معاف فرما دیجیے، دوست احباب کو معاف فرما دیجیے، تمام متعلقین کو معاف فرما دیجیے، اور اے اللہ ہمارے اس دعا پر آمین کہنے والے تمام احباب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ امت پر رحم فرما دیجیے، امت پر کرم فرما دیجیے، امت کی بگڑی بنا دیجیے۔ اے اللہ چاروں طرف حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کی شکل میں، اے اللہ کسی بھی شکل میں ہوں، یہ سب ہماری اعمال کی نحوستوں کی وجہ سے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کے ہر طبقے میں دینداری پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کے جوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں 100% دین کا ماحول زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کے جڑوں میں حلال روزی داخل فرما دیجیے۔ حرام کے لقموں سے میرے مولا حفاظت فرما دیجیے۔ اچانک کی خوشیاں نصیب فرما دیجیے، اچانک کی مسرتیں نصیب فرما دیجیے، اچانک کی آفتیں، مصیبتیں، بلاؤں، پریشانیوں، ٹینشنوں، غموں اور حالات سے میرے مولا حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت حالات ہیں، اے اللہ غیبی مدد فرما دیجیے۔ رمضان المبارک کی مقدس مہینے کی برکت کی وجہ سے اے اللہ حالات کو دور فرما دیجیے۔ میرے مولا حرم بھی بند ہیں، مسجدیں بھی بند ہیں۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب پاپی ہیں، اقراری مجرم ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ اے اللہ ہماری ہی نحوستوں کی وجہ سے میرے مولا اے اللہ آپ ناراض ہیں، اللہ آپ ناراض ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، میرے مولا معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اور انسانیت ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجیے، بے سر و سامان کو سامان عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا اس وائرس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں، پورے عالم میں جو تیرے بندے اور بندیاں بیمار ہیں، دواخانوں کے حوالے ہیں، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیجیے، شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے اس ملک سے، ہمارے صوبے سے، ہمارے علاقے سے اللہ اس بیماری کو ختم فرما دیجیے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیجیے۔ اے روٹھے رب ہم سے راضی ہو جائیے، اے روٹھے رب ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے اس کورونا وائرس کو بجائے زحمت کے رحمت بنا دیجیے، بجائے زحمت کے رحمت بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اے اللہ ہم آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، لیکن اے اللہ تیرے مسجدیں بھی بند ہیں، تیرا گھر بھی بند ہیں۔ اے اللہ تیرے گھروں کو کھول دیجیے، پھر سے حرموں کو آباد فرما دیجیے، مسجد نبی کو پھر سے آباد فرما دیجیے، مسجد حرام کو پھر سے آباد فرما دیجیے، پھر سے تمام مسجدوں کو میرے مولا آباد فرما دیجیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو ہمیں وصول کرنے والا بنا دیجیے، روزوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس مقدس مہینے کی گھڑیاں بھی ہم غفلتوں کے ساتھ گزر جائیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ اور ہماری نسلوں کے لیے اے اللہ ہدایت کا مہینہ بنا دیجیے۔ اے اللہ دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، ظاہر بھی بنا دیجیے، باطن بھی بنا دیجیے۔ ساری مخلوق آپ کا کنبہ ہے، میرے مولا آپ اپنے کنبے پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ اس کورونا وائرس میں جتنے بھی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس وقت کتنے تیرے مخلص بندے جو اللہ کے راستے میں، تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور اللہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ غیبی مدد فرما کر اے اللہ ان سبوں کا اے اللہ اپنا گھر واپس آنا مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ مقدر فرما دیجیے۔ اللہ مدارس کو پھر سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ تمام مدارس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ مخلوق پر رحم کرنے والا بنا دیجیے، خدمت خلق کے لیے اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو میرے مولا قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس وقت نہ جانے کون سے گھر کے کون سے حالات ہیں، اے اللہ آپ ہی اے اللہ دل کے دکھڑوں کو جاننے والے ہیں۔
اے اللہ سب کے حالات کو دور فرما دیجیے، سب کے لیے غیبی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں تیرے راستے میں خوب خرچ کرنے والا بنا دیجیے، خوب خرچ کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ غفلتوں سے اے اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ آپ کی ناراضگی سے، آپ کے غضب سے، آپ کے قہر سے اے اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجیے۔ برے خاتمے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، برے خاتمے سے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ رمضان المبارک میں ہمیں خوب تجھ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔